الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ولی کامل اولیاء اللہ کی دوستی کا اعلان فرماتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک یہ اولیاء اللہ جو ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں۔ پھر قرآن مجید کی اگلی آیت میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور خدا سے خوف یعنی کہ خدا سے خوف خدا رکھتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کے لیے ایمان، صاحب ایمان اور عقائد صحیحہ اور شریعت یعنی کہ شریعت کے مطابق جو جن کا عمل ہوتا ہے، جو گناہوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ ولی جب بنتا ہے کس طرح سے بنتا ہے؟ لوگ آج تو ہے ولی کے بننے کے طریقے آج کچھ اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا لباس پہن لیں تو ولی بن جاتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زلفے کر دراز اگر چھوڑ لیں تو ولی بن جاتا ہے۔ حالانکہ زلفے دراز کرنے پہ ہم خلاف نہیں ہیں، کیونکہ زلفے بھی رکھنا یہ چاہیے۔ انگوٹھیاں پہننے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی بن گیا ہے۔ دستار یعنی کہ اچھی طرح سے ٹوپی، امام شریف، یہ سب پہننے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی بن گیا ہے۔ حالانکہ امام شریف بننا یہ سنت ہے، بالکل اچھی ہے، پیاری سنت ہے، پہننا چاہیے۔ لیکن جب ولی بنتا ہے تو کس انداز سے بنتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ولی بنتا ہے تو ولی بننے کی جو سڑی، پہلی جو سڑی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے خود رسول پاک علیہ السلام نے اس بارے میں اعلان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک کے جو راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور آگے اسی حدیث میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی کہ وہ فرائض ہے جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بندہ یہ میرا فرض ادا کرنے کے بعد پھر نفلی عبادتیں جو ہوتی ہیں، جو زائد جو عبادتیں کرتا ہے تو اس سے میرا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور وہ میرے نزدیک بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ فرائض ادا کرنے کے بعد، نفل ادا کرنے کے بعد پھر یہ بندہ ولی کامل خدا کے قریب ہو جاتا ہے، خدا اس سے محبت بھی کرتا ہے، کرنے لگتا ہے۔ جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا بھی کرتا ہوں۔ واقعی ولی جب خدا سے مانگتا ہے اور خدا سے لیتا بھی ہے اور مخلوق میں تقسیم بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے، کیونکہ ولی جو ہے لوٹنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ خدا پروردگار عالم سے لیتا ہے، لوٹتا ہے اور مخلوق میں تقسیم بھی کرتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ پیران پیر غوث اعظم تو یہی تو فرماتے ہیں کہ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ خدا سے لیتا ہے یعنی خدا سے لوٹتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے، مخلوق میں بانٹ دیتا ہے۔ تو ولی کی وہ شان ہوتی ہے، خدا سے مانگتا ہے، مخلوق میں تقسیم بھی کرتا ہے، مانگتا ہے۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ بھی رکھتا ہوں، اور جو کام کرنا چاہتا ہے تو میں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے، وہ تو موت کی بوجائے تکلیف جسمانی ہے کہ پسند نہیں کرتا، مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے، کیونکہ جب وہ قریب ہو جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے، خدا اس سے محبت رکھتا ہے تو خدا پروردگار عالم اس کو تکلیف اور اسے اذیت دینا پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہ
موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس ولی کے درجات، مقامات، اس کی شان اور عظمت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ولی کامل کی یہ قربیت ہے، جو ولی کس طرح سے ولی بنتا ہے۔ تو آج ہم ولی بننے سے پہلے اللہ کے فرائض کو اور اس کے نوافل کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے کسی ولی کو ذلیل کیا، اس نے میرے ساتھ جنگ حلال کر لیا ہے۔ تو آپ اس بات پہ غور بھی کیجیے۔ تیسری حدیث پاک میں بھی آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے کسی ولی کی توہین کی، اس نے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر لیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ چوتھی حدیث میں یہ فرمایا کہ حلیت الاولیاء میں یہ بھی ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے میرے کسی ولی کو اذیت دی تو اس نے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر دیا ہے۔ اب یہ چار یا پانچ یہ حدیثیں رکھنے کا جو مقصد یہی ہے کہ جو کسی ولی کی توہین کرتا ہے، کسی ولی کو ذلیل کرتا ہے یا کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے، یاد رکھیں پروردگار عالم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ اللہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر آج جو لوگ جو ولی کامل اور یہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، جو ان سے بغاوت رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، کبھی ان کی صفات کی توہین، کبھی ان کی کرامتوں کی توہین، کبھی ان کی شان اور عظمت کی توہین کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ان حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے مد نظر رکھیں۔ کسی بھی ولی کو توہین کرنا، تذلیل کرنا یا تکلیف دینا، اللہ رب العزت اس سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تب اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میں مفسرین اور علماء اکرام نے یہی فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی سے اعلان جنگ کے لیے جب تیار ہے تو پھر یا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اولیاء کاملین سے وہ دشمنی رکھتا ہے، دشمنی کی وجہ سے وہ اپنے انجام کو خراب کر لیتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنا خاتمہ بالخیر، یعنی کہ خاتمہ بالخیر تو دور کی بات ہے، اپنے ہاتھ سے ایمان کو بھی دھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چاہیے کہ ہم کو چاہیے کہ کسی بھی اولیاء اللہ سے عقیدت اور محبت کرنا چاہیے، اور کسی بھی ولی سے دشمنی رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی ولی سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے عقیدت اور محبت، ان سے پیار کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کی خاطر ان سے محبت رکھیں، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے بھی نفرت رکھے، ان سے دشمنی رکھے۔ اس لیے اللہ کے خاطر کسی بھی ولی سے محبت رکھنا اور کسی بھی صحابی سے محبت رکھنا، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، یاد رکھیے جو ان سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے محبت نہیں رکھتا ہے، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے تو واقعی وہ وفادار ہے، اور جو ان سے محبت نہیں رکھتا ہے، وہ دشمنی رکھتا ہے، تو پھر وہ ولی تو نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی ولی اللہ سے عقیدت اور محبت ہم رکھیں، ان سے پیار کریں اور ان سے دشمنی نہ کریں، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کی بربادی کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے ایمان کو دھو بیٹھتا ہے، اپنے ایمان سے دھو بیٹھتا ہے، اور پھر وہ آخرت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اولیاء اللہ سے عقیدت اور محبت، ان سے پیار بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔